الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب وعلى آلك وأصحابك يا آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد للہ. تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے ازواج مطہرات پر کروڑوں درود، کروڑوں سلام. صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری کریں. اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی رحمت سے آج تک ہم نے جو قرآن کریم کی آیات مبشرات کی تلاوت سنائی، اسے قبول اور منظور فرمائے اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے انوار و برکات عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید شفا ہے. اللہ پاک اس قرآن پاک کے صدقے سے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے. بیماری روحانی ہو یا جسمانی ہو، اللہ پاک ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے. اور قرآن پاک کی ہدایت ہے. اللہ پاک اس قرآن پاک کے ذریعے سے پوری انسانیت کو، بالخصوص مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. آج سورہ ہمازہ کی کل 3 آیت تلاوت کی، ترجمہ ان کی تفسیر سنانے کی سعادت نصیب ہوئی. آج انشاءاللہ تعالی اس کی آخری آیات یعنی 5 آیات تلاوت کی جا رہی ہے. انہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. کل آپ نے سماعت فرمایا تھا اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی بات کی ہے جو چغل خور ہوتے ہیں، جو تانا زن ہوتے ہیں، تانا دیتے ہیں. کچھ دے کر تانا دے دیا، ہم نے تو تجھ پر یہ احسان کیا ہے، ہم تو تجھے یہ دیتے ہیں، ہم تو اس کو بہت کچھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اور سرکار کے فرمان میں یہ بات موجود ہے کہ جس کو کچھ دینا ہے پھر بھول جانا ہے کہ ہم نے کسی پر احسان نہیں کیا ہے، کیونکہ سب سے بڑا احسان کرنے والا خود خالق کائنات ہے. اس نے یہ اس بندے پر بھی احسان کیا جس نے دیا، ورنہ کون کس کو دیتا. اسی طریقے سے چغل خور، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اسے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا. چغل خوری جو ہے قرآن کریم کے اندر سخت الفاظوں کے ساتھ اس کی مذمت کی گئی ہے، اور سرکار کا فرمان یعنی حدیث شریف کے اندر بھی سخت الفاظوں کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی چغل خوری نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو. اور غیبت کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے پھر سزا بھی اسی حساب سے بتائی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس تانا زن سے، یہ جو تانے دیتا تھا، یہ جو عیب نکالتا تھا، جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا تھا، چغلی کرتا تھا رسول پاک کی، میں نے کل عرض کیا تھا اس سے مراد ابو جہل بھی ہے، امیہ بن خلف بھی ہے، اور عاص بن وائل بھی ہے، اور مغیرہ بن ولید بھی ہے. یہ منحوس لوگ تھے جو رسول پاک کی توہین کرتے تھے، رسول پاک کے صحابہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے حساب سے ہی ذکر فرمایا ہے، اور بڑے سخت الفاظوں کے ساتھ خالق کائنات نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ،
ہلاکت ہے، تباہی اس کے لیے جو چغل خور ہے، جو تانا زن ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ الذی جمع مالا معددا، وہ گن گن کے مال رکھتا ہے، مال جمع کرنے والا گن گن کے رکھتا ہے، اور اس لیے کہ یحسب ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال، اس کی دولت اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے لیے حطمہ ہے۔ حطمہ کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے جو ریزہ ریزہ کر دے گا، جو ذروں میں بانٹ دے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانتے ہو کیا ہے حطمہ؟ تمہیں کیا معلوم ہے کیا ہے حطمہ؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، جب وہ چڑھے گی افئدہ، دلوں پر چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اس کو ہر طرف سے بند کر دیا گیا ہے۔ فی عمد ممددہ، اور ایسے اس کے آگ کے شعلے کہ جیسے لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہر عذاب سے، ہر مصیبت سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے معاف۔ مفسرین نے بڑی خوبصورت تفسیریں لکھی ہیں، بڑے خوبصورت کمال الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ایک مفسر قرآن کا یہ جملہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایسوں کے لیے ایسے ہی عذاب ہونا چاہیے تھا، ایسے لوگوں کے لیے ایسے ہی عذاب ہونا چاہیے تھا جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ دولت ہی میرا قبلہ ہے، پیسہ ہی میرا کعبہ ہے، اور پیسہ ہی میرا خدا ہے، پیسہ ہی سب کچھ میرا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بندے حد سے اتنا بڑھ گئے اور اتنا فرعون ہو گئے کہ انہوں نے خدائی دعوے کر دیے۔ تو ایسے بندوں کے لیے پھر ایسی ہی سزا ہونی چاہیے جس کا ذکر خالق کائنات فرما رہا ہے، کیونکہ نہ یہ کسی نبی کی بات پر کان دھرتے تھے، نہ ہی کوئی ان کو نبی نظر آتا تھا، نہ ہی کسی حاکی برحق سے یہ تمیز سے بات کرتے تھے، نہ ہی یہ کسی کی بات سن کر یہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر بات میں تو یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ جھوٹ، کیونکہ ان کا دل خود جھوٹ سے بھرا ہوا تھا، بغض سے بھرا ہوا تھا، قدور سے بھرا ہوا تھا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، نہ دولت، نہ یار، نہ عہدہ، کوئی چیز تمہیں نہیں بچائے گی۔ فی الحطمہ، بس تمہارے لیے صرف اور صرف وہ جہنم کی آگ ہوگی، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی، اس کا معنی ہے اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ریزہ ریزہ کر دے گا، ذرہ ذرہ کر دے گا، اور وہ تمہیں معلوم ہے، وما ادراک، تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہے، یعنی تم تو ایسی بات کر کے چلے جاتے ہو، تمہیں معلوم ہے اس بات کا بھائی یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ بندے کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، گاڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے، گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، مکانات میں، دکانوں میں، پلازوں میں آگ لگ جاتی ہے، اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر بالخصوص کراچی میں تو معمول ہے، کراچی کے اندر تو معمول ہے، فیکٹری کو آگ لگ گئی جی، فلاں فیکٹری کو آگ لگ گئی جی، 10 بندے جل گئے، بس یہ 10 بندے جل گئے۔ یعنی ایک بندہ جو اتنا مضبوط ہے، ایک بندہ جو اتنا طاقتور ہے، ایک بندے میں خون بھی ہے، پانی بھی ہے، ان چیزوں کو دنیا کی آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ پھر معاملہ ڈی این ٹیسٹ پہ آتا ہے، ٹیسٹ ہوگا، فلاں ٹیسٹ ہوگا، فلاں ٹیسٹ ہوگا، پتہ چلے گا اسے، ورنہ لاش کی پہچان تک نہیں رہتا، نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ یہ دنیا کی آگ جو ہے نا، یہ جلا کے بندے کا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔ ہمارے یہاں تو جل جاتے ہیں نا، خود جل جاتے ہیں، اور جو خود جلاتے ہیں ان کی تو تھوڑی سی خاک ہی ملتی ہے، راکھ ہی ملتی ہے۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جو بندہ اتنا اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے، بندہ مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بندہ بہت مضبوط ہے، اور بندے میں خالق کائنات نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، بڑے کمالات رکھے ہیں، لیکن یہ دنیا کی آگ جو ہے جس کو ہم نے خود جلایا اپنے ہاتھ سے، اور یہاں پر
اللہ رب العزت فرما رہا ہے تجھے معلوم ہے وما ادراک ما الحطمہ، تجھے معلوم ہے کہ آگ کیا ہے؟ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اس کی مرضی سے آگ روشن ہوئی ہے۔ وہ تیلی لگانے سے نہیں ہوئی، پٹرول ڈالنے سے نہیں ہوئی، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ کر آگ لگانے سے نہیں ہوئی، وہ اللہ کا حکم ہوا ہے، وہ آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اب وہ بلند و بالا آگ ہے، اور اس آگ کی کیفیت یہ ہوگی، وہ پاؤں سے شروع ہوگی، التی تطلع علی الافئدہ، پھر سینے پہ چڑھ جائے گی۔ حالانکہ جسم تو سارے کو جلائے گی نا، یہاں پر افئدہ کیوں فرمایا؟ یہاں پر دل کا کیوں ذکر کیا؟ دلوں پر چڑھ جائے گا، اس لیے کہ جن دلوں میں تم قدورتے رکھتے تھے، جن دلوں میں بغض تھا نبی کا، رسول کا، قرآن کا، ہدایت کا، اسلام کا، اور جن دلوں کے اندر تم ہدایت کو آنے ہی نہیں دیتے تھے، اور ان دلوں پر جس وقت آگ چڑھے گی اور پھر آگ لگے گی نہیں، سنیں، آگ جلا کے ہٹ نہیں جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ، اس کو بند کر دیا جائے گا۔ یعنی جس آگ کے، جن آگ کے شعلوں میں ہوگا، جس کیفیت میں ہوگا، وہ ایک کمرے نما ہو جائے گی، اور یہ عربی کا محاورہ ہے، مؤصدہ کہتے ہیں کہ ہر طرف سے اس کو بند کر دیا جائے، اور دروازہ بند کر کے ایسا تالا لگا دیا جائے جس کے کھلنے کی کوئی امید ہی نہ ہو، جو کھول ہی نہ سکتا ہو، جس دروازے کو کھولنا ہی نہ ہو، بالکل سیل کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں مؤصدہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جہنم کی آگ، اور یہ جو میں نے اپنے حکم سے جلائی ہے، اور جس کے شعلوں کی کیفیت یہ ہے، فی عمد ممددہ، شعلے دیکھنے والے یہ دیکھیں گے کہ یہ تو لمبے لمبے ستون ہیں، یہ تو بلند و بالا عمارتیں ہیں، یہ پلر ہیں، یہ جو بہت بڑے بڑے پلر نظر آتے ہیں، وہ آگ کے شعلے ہوں گے، اور پھر شعلہ بجھنے والا نہیں ہوگا، علیہم مؤصدہ، اس کو بند کر دیا جائے، تالا لگا دیا جائے، ہر طرف سے اس کو بند کر دیا جائے گا، نہ وہ آگ کم ہوگی، نہ آگ سے بندہ نکل سکے گا۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہر مسلمان کو معاف۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ آج میں 2-3 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ علی الافئدہ، سینے پر چڑھ جائے گا۔ حضور معاملہ جو دل کا ہے نا، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کو اپنے انوار و تجلیات کے لیے ہی خلق فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کے فرمان کے عمل، حدیث اور قرآن پاک، سبحان اللہ۔ یہ کافر کی بات ہو رہی تھی، یہ کافر کی بات ہو رہی تھی۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں کہ جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ کوئی عام چیز نہیں۔ حدیث پاک کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، اللہ رب العزت کی جو ذات ہے نا، وہ قادر مطلق تو ہے ہی، لیکن وہ علیم اور حکیم بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے نا، خدا پاک کی قسم ہے، میں قسم اٹھا رہا ہوں، خدا پاک کی قسم ہے کہ وہ کسی مخلوق سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا انسان سے پیار کرتا ہے، انسان سے جتنا پیار کرتا ہے۔ اور آپ نے قرآن پاک کے اندر سنا کہ جتنا اس نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، ایسا کسی چیز کو بھی خوبصورت نہیں بنایا۔ یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہر انسان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر بالخصوص کلمہ پڑھنے والا، اور بالخصوص رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والا، سرکار کا کلمہ پڑھنے والا، اس کے لیے تو میں حیران ہوں کہ خالق کائنات کا فرمان قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر موجود ہے۔ تم حد سے بڑھ گئے ہو، سنو، تم حد سے بڑھ گئے ہو، تمہیں ہر طرف سے اندھیرا نظر آتا ہے، یعنی برائی میں تم نے اتنا بڑا آگے قدم بڑھا دیا ہے، پیچھے ہٹنے کی تو تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو،
یعنی اتنا تم نے ظلم کر لیا ہے، اتنا ظلم کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود تم مایوس نہیں ہونا، بلکہ آؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں، چلے آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، تم خود استغفار کرو، تم خود معافی مانگو، اور میرا حبیب بھی تمہارے لیے معافی مانگ دے۔ یعنی تم گریہ زاری کرو، تم ہاتھ اٹھاؤ، اور میرا حبیب بھی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے، تو پھر کیا ہوگا؟ تواب الرحیم، اس ذات کو بخشنے والا ہی پاؤ گے۔ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ رب کریم یہ نہیں فرما رہا کہ میں عذاب دوں گا، میں عذاب دوں گا، میں مارتا رہوں گا، میں جلاتا رہوں گا، فرمایا کہ نہیں، میں بخشنا چاہتا ہوں، میں بخشنا چاہتا ہوں، میں بخش دوں گا۔ تو بخشش کے لیے قدم تو اٹھاؤ نا۔ اور یہ دل سنو، یہ دل تمہارا میں نے صرف جلانے کے لیے نہیں بنایا ہوا، میں نے تو اس کو اپنی رحمتوں سے بھرنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ دل تو انوار و تجلیات کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ دل تو میں نے تمہارے آئینہ بنایا ہوا ہے، اس کو صاف شفاف بنایا ہوا ہے۔ تم اس دل میں میری محبت کو بٹھاؤ، میرے حبیب کی محبت کو بٹھاؤ، تم اس دل کے اندر قرآن کی محبت کو بٹھاؤ، اور تمہارے دل سے قرآن پاک کی آواز نکلتی رہے، تمہارے دلوں سے نیک اور اچھے فیصلے ہو، تمہارے دلوں کے اندر کدورت کا نام و نشان نہ ہو۔ اگر تم اپنے دلوں کو پاک کر بیٹھے ہو تو میرے بندوں میں پھر تمہیں مبارک دیتا ہوں، میں پوری کائنات میں نہیں سما سکتا، میں پوری دنیا میں نہیں آ سکتا، اگر میں آ سکتا ہوں تو پھر مومن کے دل میں آ سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت اس دل کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے، اللہ پاک اس دل کو جب منافقت سے کدورت سے پاک کر دیتا ہے۔ ہاں آپ کو یہ بھی میں عرض کر دوں، ہمارے کریم آقا کی تعلیم، یعنی رسول پاک جو تعلیم دیتے رہے ہیں، اگلا جملہ جو دیتے رہے ہیں، جو دے رہے ہیں، رسول پاک کی جو تعلیم ہے، قرآن پاک کی تعلیم ہے، اس میں صرف قرآن پاک کا ذکر نہیں ہے، فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت اور دلائی کی بات بتاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرتے ہیں، سنیں دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو عبادت دی ہے، بندہ کہے یار دل کو صاف کروانے کے لیے کہاں لے جائیں، کیسے صاف کریں؟ اللہ نے جو ہمارے اوپر عبادت فرض کی ہے تو ہمارے اوپر فرض، لیکن اس نماز کی وجہ سے، اس روزے کی وجہ سے بندے کے دل پاک ہو جاتے ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو خالق کائنات نے جس وقت ہمیں اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے ہماری تعلیم کا ارادہ فرمایا تھا، سنیے گا، جب تعلیم کا ارادہ فرمایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی صحابہ کرام کو اپنی نظروں سے ہی پاک کیا، رسول پاک نے اپنی نظروں سے پاک کیا۔ رسول پاک کی ایک ہی نظر اور رسول پاک کا ایک ہی نام جو کلمہ شریف کے اندر ایک مرتبہ لینے سے اللہ ان کو پاک کر دیتا ہے۔ سنیں، بتوں کی عبادت بہت بری عبادت ہے، بتوں کی عبادت بہت بڑا گناہ ہے، شراب بہت بڑا گناہ ہے، بچیوں کو زندہ دفن کرنا اپنی بیٹیوں کو بہت بڑا گناہ ہے، جوا، سود، ہر لعنت موجود ہے، ہر بیماری موجود ہے، ہر گناہ موجود ہے، ہر گناہ دوسرے گناہ سے بڑھ کر ہے، قتل و غارت، خون ریزی، یہ سب کچھ ہے، لیکن ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، ایک بار کلمہ پڑھا تو پاک کر دیا ہے۔ سنیے، ایک بار کلمہ پڑھا تو پاک کر دیا ہے۔ تو آپ خود اندازہ فرمائیے، جو روز کلمہ پڑھتے ہیں، جو ہر بار کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ کا ذکر کرتے ہیں، جو کلمہ کا ورد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک بنیادی چیز ہے، اسلام کا پہلا رکن ہے کہ کلمہ پڑھنے سے اللہ پاک کر دیتا ہے، تو پھر نماز پڑھنے سے کتنی پاکیزگی ملتی ہوگی، پھر درود پاک پڑھنے سے کتنی پاکیزگی ملتی ہوگی، پھر استغفار کرنے سے کتنی پاکیزگی ملتی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اس لیے دعا کا یہی جملہ ہے کہ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی، ہمارے باطن کو بھی پاک فرمائے۔ آج حضور الحمدللہ سورہ حمازہ مکمل ہوئی ہے۔ اس ہفتے کے 5 دنوں کے اندر 3 سورتوں کا درس، سورہ تکاثر جس میں 8 آیتیں تھیں،
سورہ عصر جس میں 3 آیتیں تھیں اور سورہ فاصل جس میں 9 آیتیں تھیں، الحمدللہ ان 5 دنوں کے اندر اس نے فضل فرمایا ہے، اس ذات نے کرم کیا ہے۔ باقی 10 صورتیں باقی ہیں الحمدللہ۔ یہ ویسے میں نے کہنا تو تھا جب قرآن پاک ختم کرنا تھا تب، لیکن میں کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ منزل جتنا بھی مشکل ہو، منزل جتنا بھی مشکل ہو، منزل جتنا بھی دور ہو، جب بندہ استقامت کے ساتھ منزل کی طرف بڑھتا ہے تو منزل کے قریب نہیں ہوتا، منزل اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جتنا بھی مشکل منزل، 2 آیتیں، ایک بندہ 2 آیت پڑھ رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیت پڑھ رہے ہیں، وہ سوچے یار کب پڑھوں گا، کب تک ہوگا، اتنا بڑا قرآن پاک، لیکن آخر کار ہو ہی جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ہو ہی جاتا ہے الحمدللہ۔ 10 صورتیں باقی ہیں اور آج کی صورت تک 104 صورتیں ہو گئی، 10 صورتیں باقی ہیں، 10 دن ہی باقی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا ہفتہ 5 دن اس کے، اس سے اگلا ہفتہ 5 دن اس کے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک استقامت دے گا، مجھے کافی امید ہے کہ وہ زندگی اور صحت تندرستی بھی عطا فرمائے گا اور توفیق بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ پاک خود بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے ذکر میں مصروف رہیں، میرے بندے میرے لیے کرتے رہیں، اور یہ میرے لیے کرتے رہیں گے تو میں ان کے لیے کرتا رہوں، یہ اس کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضر